وبرکاتہ۔ حضرات سامعین و ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج 30ویں پارے کی تیسری سورت کی تفسیر بیان ہوگی۔ اس سورہ کا نام سورہ عبس ہے۔ عبس نام اس لیے ہے کہ ایک لفظ آیا ہے اس سورہ میں جہاں سے سورہ کی شروعات ہوئی، عبسہ و تولا، تو اس لفظ کی وجہ سے پوری سورہ کا نام سورہ عبس رکھ دیا گیا۔ اب اس پوری سورہ کا خلاصہ چند لفظوں میں یوں سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے اس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عاشق صادق اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، ان کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالی نے تربیت فرمائی ہے اور اخلاقیات کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے۔ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کی آیتوں کے بارے میں کہا ہے، فرمایا ہے کہ ان آیتوں سے جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ یہ آیتیں کلام پاک کی سراپا نصیحت ہیں، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرتوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ پچھلی 2 سورتوں میں بھی اللہ نے اپنی قدرتوں کے بارے میں فرمایا، آج بھی اسلوب بدل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرتوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت میں کچھ چہرے بڑے خوش ہوں گے، ہنستے کھیلتے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پہ گرد و غبار جمع ہوگا، یعنی وہ تکلیف میں ہوں گے۔ تو جو لوگ خوش ہوں گے وہ مومنین ہوں گے، اور جن پہ گرد و غبار ہوگا وہ کافرین ہوں گے۔ اب آئیں سب سے پہلے اس سورہ کی شان نزول، یعنی یہ سورہ کیوں اتاری گئی، کیوں اتری، اس کا پس منظر جانیں، اس کی شان نزول جانیں۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے بڑے بڑے کافروں سے واعظ فرما رہے تھے، انہیں دین پہنچا رہے تھے، اسلام پہنچا رہے تھے۔ ان میں ایک عتبہ بن ربیعہ تھا، دوسرے ابو جہل بن ہشام تھا، اور تیسرے حضرت عباس بن عبد المطلب تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور ابی ابن خلف اور امیہ ابن خلف تھے۔ ان سے دین کی باتیں کر رہے تھے، اسلام پہنچا رہے تھے، اسلامی عقیدہ پیش کر رہے تھے۔ خطے میں نابینا صحابی حضرت ابن مکتوم، یہ ان کا ٹائٹل ہے، لقب ہے عبداللہ بن شریح، ان کا نام ہے عبداللہ بن شریح، اور ابن ام مکتوم ان کا ٹائٹل یہ آ گئے۔ اور انہوں نے چونکہ نابینا تھے، انہیں نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن سے بات کر رہے ہیں اور کتنی اہم بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے بار بار کہنا شروع کیا، یا رسول اللہ، جو آپ کے رب نے آپ کو سکھایا آپ ہمیں سکھائیے، آپ ہمیں بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو منقطع ہو گئی، قطع کلامی ہو گئی۔ بھئی ادب کی خلاف ہے کہ 2 لوگ بات کر رہے ہوں تو تیسرے کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، مگر بیچارے نابینا تھے، انہوں نے جان کر کے انٹرفیئر نہیں کیا، نابینا تھے اس لیے انہوں نے ایسا کہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزرا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ کافروں کی طرف متوجہ رہے۔ ایک تو یہ وجہ، اس کی چند وجوہات یہ کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، صحابیت کے شرف سے مشرف تھے، ایمان لا چکے تھے۔ اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے خطاب فرماتے تو یا تو ایسی چیزیں بتاتے جس سے ایمان کامل ہو، یا اعمال کے بارے میں بتاتے، اور مشرکین سے ڈائریکٹ عقیدے اور ایمان کے بارے میں بات کرتے۔ تو جو چیز زیادہ اہم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اس کے بارے میں بات کی جائے، یہ آپ کا اجتہاد تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مشرکین روسا تھے، امیر تھے، اور امیر لوگ آج بھی کبھی کبھار میسر ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ یہ امیر لوگ تھے، کبھی کبھار ان سے ملنا جلنا ہوتا تھا، جبکہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تو اپنے تھے، یہ تو مومن تھے، یہ تو صحابی تھے اور نارمل زندگی گزارنے والے تھے، ان سے تو کبھی بات کی جا سکتی تھی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بات نہیں کی بلکہ اسی طرف متوجہ رہے۔ تیسری وجہ یہ کہ کفار و مشرکین طعنہ دیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو دیکھو، ان کے نبی کو دیکھو، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے وہی لوگ ہیں جو غلام ہیں، یا جو لوگ خسیس قسم کے ہیں سوسائٹی میں، جن کی نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں ہے، یا جو لوگ اندھے ہیں۔ تو کفار پھر نہ طعنہ دیں کہ دیکھو اندھے کے آنے کی وجہ سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے گفتگو کرنا بند کر دیا اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔
یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کی طرف توجہ نہیں فرمائی، بلکہ تیوری چڑھا لی کہ میں آپ سے تو بعد میں بات کر سکتا ہوں، پہلے ان لوگوں سے بات کر لوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ کافروں سے جو آپ دین کی تعلیم انہیں دے رہے ہیں، اسلام کا درس دے رہے ہیں، یہ یقینی بات نہیں ہے، یہ قبول کرے نہ کرے. مگر اپنے صحابی کو جو کچھ بھی آپ بتائیں گے وہ تو دل سے مانے گا، قبول کرے گا، دل سے سنے گا. تو یقین کی طرف آپ کو بڑھنا چاہیے اور گمان کی طرف نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد یہ تھا، یہ اسباب تھی کہ کافروں سے بات کی جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اخلاقی تربیت فرمائی کہ جو ایمان لائے، آپ کی بات سنے، وہ امیر ہو نہ ہو، جیسے بھی ہو، آپ کو اس سے گفتگو کرنی چاہیے. اب تفسیر پر آتے ہیں کہ بات دیگرے. اچھا، جب یہ آیت اتری، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو ان کی عزت کرتے، ان کی تعظیم کرتے. محبوب کے عتاب میں بھی لذت ہوتی ہے. ایک ہوتا عتاب، ایک ہوتا عذاب. عذاب جو ہوتا ہے وہ دشمن عذاب دیتا ہے، اور عتاب محبوب کی طرف سے ہوتا ہے. اور آپ نے اسے سلام کر لیا اور اس نے سلام کا جواب نہیں دیا کسی وجہ سے، تو آپ زیادہ بے چین ہوں گے. اور اگر آپ نے دشمن کو سلام کریں گے اور دشمن جواب نہیں دے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. عتاب میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، روٹھنے میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، روٹھنے والے کو منانے میں بھی ایک لذت ہوتی ہے. یہ شان محبوبیت اور محبیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عتاب فرمایا. یہ سراسر محبت ہے. مگر جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں غل ہے، اور جن کے دل مقام محبوبیت اور مقام محبیت سے ناآشنا ہیں، جو لوگ جانتے نہیں کہ مقام نبوت اور مقام رسالت کیا ہے، مقام محبوبیت کیا ہے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، انہیں بہت مزہ آتا ہے کہ دیکھو اللہ اپنے محبوب کو جھڑک رہا ہے. نعوذ باللہ. جھڑکنے اور عتاب میں بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ اپنے محبوب کا محب ہے، حضور محبوب ہے اور اللہ محب ہے. محبوب اور محب کے درمیان نہیں میرا تیرا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو ان کی تعظیم کرتے اور کہتے کہ تمہاری وجہ سے میرے محبوب نے، میرے چاہنے والے نے، میرے خدا نے مجھے عتاب کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بنفس نفیس مدینہ طیبہ سے کسی جنگ کے لیے نکلتے تو کسی نہ کسی کو اپنا نائب بناتے، اپنا جانشین بناتے، اپنا خلیفہ بناتے اپنی زندگی میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نابینا صحابی یعنی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ مدینہ طیبہ میں اپنا جانشین اور خلیفہ نامزد فرمایا. کیوں؟ نابینا کو کوئی خلیفہ مقرر کرتا ہے اس وجہ سے کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عتاب فرمایا. عتاب کی بڑی لذت ہوتی ہے. حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک نبی کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بڑا عابد و زاہد تھا، عبادت گزار تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس وہی پیغام بھیجا کہ جا کر کے اس سے کہہ دو کہ وہ جہنمی ہے، دوزخی ہے. تو وہ نبی گئے ان کے پاس، کہنے لگے تو دوزخی ہے. اللہ نے وہی بھیجی. یہ سن کر کے مارے خوشی کے لگا وہ رقص کرنے، ناچنے. تو بڑا تعجب ہوا ان نبی کو. اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو رونے کا مقام ہے، یہ تو گڑگڑانے کا مقام ہے، گریہ وزاری کا مقام ہے. تو رقص کر رہا ہے، تو خوش ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑی پیاری محبوبانہ بات کہی کہ دوزخی ہی صحیح، میرے محبوب کی زبان پہ میرا نام تو آیا. سبحان اللہ. یہ محبوبوں کا مقام ہے. تو محض اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ نے دوزخیوں کی فہرست سے اس کا نام کاٹ کر کے جنتیوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، چونکہ اللہ نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا تھا، عتاب کیا تھا، تو ان کی تعظیم کرتے تھے، توقیر کرتے تھے، بڑا خیال کرتے تھے. اور ایک نہیں بلکہ 2 بار مدینہ طیبہ پر انہیں اپنا خلیفہ نامزد فرمایا، جانشین. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ عبسا و تولا. اب ترجمہ سن لیں. عبسا و تولا تو تیوری چڑھا لی، تیوری چڑھا لی. و تولا اور اپنی توجہ پھیر لی. کن کی طرف سے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف سے. کب؟ ان جاءہ الاعمى، جب وہ نابینا صحابی محبوب کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. عامہ اس لیے کہا گیا تاکہ ان کی طرف سے عذر پیش کر دیا جائے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے انٹرفیئر نہیں کیا تھا، وہ نابینا تھے اس لیے انٹرفیئر. آیت کی خلاف ورزی نہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان سمجھے کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لیے، اور حقیقت میں نہ نمازیں ہوں نہ روزے ہوں. اگر اسے پتہ چل جائے کہ ہماری نمازیں باطل ہو گئیں، روزے ختم کر دیے گئے، تو پھر سے عمل کر لے گا. مگر محبوب کی گستاخی ایسی ہے کہ اعمال برباد ہو جائیں گے اور عمل کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کہ ایسا نہ دوبارہ عمل کر لے. تو اس کی خلاف ورزی نہیں انہوں نے کی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نابینا تھے، انہوں نے دیکھا نہیں، نظر ہی نہیں ہے انہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ماں میں گفتگو ہے. تو ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذر پیش کیا، ان صحابی کی طرف سے عذر پیش کیا. اب محبوب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذر پیش فرما رہا ہے. آیت وما یدریک لعلہ یزکا. اور محبوب آپ کو کیا معلوم کہ وہ یعنی نابینا صحابی صاف ستھرا ہو. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جو آیتیں اتاری ہیں، جو علم دیا ہمیں سکھائی ہے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ صاف ستھرا ہو. کافروں کے بارے میں تو وہ نہیں کہ صاف ستھرا ہو یا نہ ہو، ایمان لائیں نہ لائیں، مگر اپنے صحابی کو اگر آپ بتاتے تو ضرور وہ صاف ستھرا ہوتے، اسے قبول کرتے، وہ دل کے کان سے سنتے. تو محبوب کی طرف سے کہ آپ کو علم نہیں تھا، اس لیے آپ نے اپنی تیوری چڑھا لیا، اپنا چہرہ پھیر لیا. اگر آپ کو علم ہوتا کہ کافر نہیں آپ کی بات سنیں گے اور آپ کے صحابی، آپ کے جانثار عاشق سنیں گے، تو آپ ایسا نہیں کرتے. تو عامہ کے ذریعہ سے صحابی کی طرف سے اللہ نے عذر پیش کر دیا. وما یدریکا، اور آپ کو کیا معلوم، یہ فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف سے عذر پیش کر دیا کہ میرے محبوب نے اس لیے تیوری چڑھائی، معلوم نہیں تھا. اگر معلوم ہوتا تو کبھی بھی اس اپنے جانثار کو چھوڑ کر کے ان کفار کی طرف آپ توجہ نہ کرتے اور نہ ہی اپنی تیوری چڑھاتے. اب قربان جاؤں تفسیر مظہری پہ. کئی تفسیریں ہم نے پڑھی، مگر میں چاہ رہا تھا صراط الجنان میں بھی ہمیں کچھ چیزیں ملی ہیں، مگر میں چاہ رہا تھا کہ اسی آیت میں جس سے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ محبوب کو اللہ نے جھڑکا نعوذ باللہ، اس میں کسی طریقے سے تعظیم رسول کی جھلک آ جائے، تعظیم رسول مل جائے. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بلکہ 4 طریقے سے بتایا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا، اس آیت میں 3 بلکہ 4 طریقے سے محبوب کی تعظیم بیان کی گئی ہے. پہلی کیا کہ اہل علم سے اب میں مخاطب ہوں کہ عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی. عبسا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب یعنی غائب کا صیغہ، وتولا غائب کا صیغہ، جاء غائب کا صیغہ ہے. تو محبوب کے تیوری چڑھانے کو اور محبوب کا چہرہ پھیر لینے کو اس سے غائب کے صیغے سے بیان کیا گیا، جبکہ خطاب محبوب سے ہے. محبوب سے جب خطاب ہے تو حاضر کا صیغہ آنا چاہیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غائب کا صیغہ استعمال فرمایا. یہ بتانے کے لیے، ایہام اسے کہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ گویا کہ چونکہ میرے محبوب کی شان کے ملائق یہ کام نہیں ہے، تو گویا کہ میرے محبوب نے یہ کام کیا ہی نہیں بلکہ کسی اور نے کیا. اس لیے کہ انما الاعمال، حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا ثواب نیت پر ہے، جیسے نیت ہوگی ویسا ثواب ملے گا. محبوب کی نیت یہ نہیں تھی کہ ان سے تیوری چڑھا، ان سے روگردانی کریں، بلکہ نیت یہ تھی کہ ان سے تو بعد میں بات کر لیں گے، ابھی ان کفار مشرکین سے بات کر لیتے ہیں. تو غائب سے حاضر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول فرمایا ہے. غائب محبوب کی تیوری چڑھانے کو اور منہ پھیر لینے کو اللہ نے غائب کے صیغے میں بیان فرمایا. وما یدریک لعلہ یزکا، اور فوراً اس کے بعد خطاب کا صیغہ فرما کر کے یہ محبوب کی تعظیم بیان کر دی، کرام بیان کر دی. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ غائب ہے. الرحمن غائب، الرحیم غائب، مالک یوم الدین غائب. اب جب محبوب کے بارے میں غائبانہ اتنی چیزیں پتہ چل گئیں تو اب تعظیماً اپنے محبوب کی اتنی تعظیم پیدا ہو گئی کہ عبادت کرنے کے لیے ہم تیار ہو گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تب حاضر کا صیغہ، تو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تیری مدد سے عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو غائب سے جو حاضر کی طرف عدول کیا گیا ہے، اس میں محبوب کی تعظیم ہے. یہ پہلی وجہ تعظیم کی. اور دوسری وجہ تعظیم کی یہ ہے وما یدریک لعلہ یزکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ، حضور نے معذرت نہیں بلکہ اللہ نے معذرت پیش کی کہ میرے محبوب نے ایسا اس لیے کیا، میرے اے محبوب تمہیں معلوم نہیں تھا، ہمیں نے تمہیں علم نہیں دیا تھا اس بات کا علم
کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف سے توجہ نہیں ہٹانی چاہیے. اگر تمہیں علم ہوتا, تمہیں اس چیز کا پتہ ہوتا, اس چیز کے بارے میں, تو آپ کبھی نہیں ہٹاتے. تو اللہ اپنے محبوب کی طرف سے معذرت پیش کر رہا ہو, یہ محبوب کی تعظیم ہی تو ہے. اور تیسری وجہ الالتفات الیہ من الغیبۃ الی التخاطب, غائب سے خطاب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یو ٹرن کیا, ٹرن لیا, غائب سے خطاب کی طرف, غائب سے حاضر کی طرف. کہیں ایسا نہ ہوا بسا و تولا ان جاہ العمى سے میرے محبوب کو تھوڑی سی وحشت ہوئی ہو, میرا محبوب فکر مند ہو گیا ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازراہ تعظیم, ازراہ محبت, خطاب کا صیغہ استعمال فرما دیا. وما یدریک, اے محبوب آپ کو کیا معلوم, لعلہ یزکا, کہ ستھرا کافر نہیں ہوں گا بلکہ ستھرا آپ کا یہ عاشق ہوگا. تو یہ چیزیں تھیں. وما یدریک لعلہ یزکا میں, یدریکا میں 3 طرح سے محبوب کی تعظیم ثابت ہوتی, بلکہ 4 طریقے سے. چوتھی چیز ہمیں بہت قاعدے سے سمجھ میں نہیں ہے, اس لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں. اب تزکیہ صاف ستھرا کس چیز سے انسان ہوتا ہے؟ تزکیہ کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان شرک جلی سے پاک ہو اور ایمان میں داخل ہو جائے, توحید میں داخل, شرک کرنا چھوڑ دے, موحد ہو جائے, توحید میں داخل ہو جائے. یہ پہلا ستھرا ہونا ہے. دوسرا ستھرا ہونا کیا ہے؟ شرک خفی جو چیزیں ہیں ان سے انسان پاک ہو جائے. مثال کے طور پر عبادتیں اس کی ریا کے لیے نہ ہوں بلکہ محض رضا الہی کے لیے ہو جائے. اور تیسرا صاف ہونا کیا ہے کہ نفس اپنے رذائل سے باز آ جائے. نفس کی جو رذیل چیزیں ہیں, مثال کے طور پر جھوٹ بولنا, یہ رذائل نفس کی وجہ سے ہے. غیبت ہے, چغلی ہے, زنا ہے, سرکشی ہے, تکبر ہے, یہ رذائل نفس ہے. تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں, یہ ستھرا ہونے کا ایک معنی ہے. اور ستھرا ہونے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر دل میں اللہ کے علاوہ مال کی محبت رہی ہو, اولاد کی محبت رہی ہو, جائیداد کی محبت رہی ہو, گھر مکان کی محبت رہی ہو, احباب کی محبت رہی ہو, تو ساری محبتیں نکل جائیں اور صرف ایک اللہ کی محبت باقی ہو جائے. یہ ستھرا ہونا ہے. لا محبوبہ الا اللہ کی دولت حاصل ہو جائے کہ محبوب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اگلا درجہ صاف ہونے کا کیا ہے کہ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے. عالم امر کی لطائف ہیں جیسے قلب ہے, روح ہے, سر ہے, خفی ہے, اخفا ہے. اور عالم خلق کے لطائف ہیں جیسے آگ, پانی, مٹی, ہوا, جس سے ہمارا بدن بنا ہے. تو عالم خلق اور عالم امر کے لطائف سے انسان بنا ہوا ہے, اور سب میں کسی نہ کسی حد تک غفلتیں ہیں. تو عالم خلق اور عالم امر کی لطائف کی غفلتیں انسان سے دور ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی بنا پہ, اور آپ کے انفاس قدسیہ کی وجہ سے, آپ کی توجہات عالیہ کی وجہ سے یہ ستھرا ہونا ہے. تو ما یدریک لعلہ یزکا, محبوب آپ کو کیا پتا, کیا معلوم کہ وہ یعنی وہ نابینا صحابی ستھرا ہو. یذکر فتنفعہ الذکر, یا وہ نصیحت قبول کریں تو نصیحت, یذکر فتنفعہ الذکر, یا وہ نصیحت قبول کرے تو نصیحت اسے فائدہ پہنچائے. اما من استغنی, اب آگے کافروں کی بات ہو رہی ہے. یہ تو محبوب کے عاشق عبداللہ ابن ام مکتوم, قربان جائیں, کلام پاک میں ان کا ذکر آ گیا. کتنے خوش نصیب صحابی ہوں گے. اب مشرکین کا ذکر, جن کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ تھے اور جن کی وجہ سے تھیوری چڑھی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے واما من استغنا, اور جو بے پرواہ ہوا, بے نیاز, بے پرواہ, یعنی محبوب کی بات سننے سے بے پرواہ ہوا, دل سے نہیں سنتا ہے. فانت لہو تصدی, تو اے محبوب آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں. وما علیک الا یزکا, اور اگر وہ ستھرا نہ ہو, یعنی شرک کو چھوڑ کر کے دائرے ایمان میں داخل نہ ہو, دائرے اسلام میں داخل نہ ہو, تو اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑنے والا, کچھ نہیں نقصان ہونا ہے آپ کا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ, اب پھر اسی عاشق کی بات آ گئی, اور جو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے, وہی یخشیٰ, اور وہ ڈرتا ہے, اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ, تو اے محبوب آپ اس سے روگردانی کرتے ہیں, آپ اس سے منہ پھیرتے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ اے محبوب آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آپ کی شان رحمت کے لائق نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے ہے جس کے اندر اللہ کی خشیت ہو اس سے آپ چہرہ کریں. یہ محبوب کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوبانہ انداز میں فرمائی ہے. کلا انہا تذکرہ, اب کلام پاک کی آیتوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. ہاں, کلام پاک کی آیتیں نصیحت ہیں. فمن شاء ذکر, تو جو چاہے انہیں یاد کر لے, نصیحتوں کو جو چاہے ان پر عمل کرے, ان سے سیکھ لے, اور انہیں یا انہی آیتوں کو یاد کر لے. فی صحف مکرمۃ,
وہ معزز صحیفوں میں ہے. کلام پاک معزز صحیفوں میں. اب کن صحیفوں میں ہے؟ مرفوعات، ان صحیفوں میں ہیں جو عزت والے صحیفے ہیں، مرفوعات بلند ہیں، مطہرات پاک ہیں وہ صحیفے. بے ایدی سفرہ، اور کن ہاتھوں؟ بے ایدی سفرات کرام بررہ، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو سخی ہیں اور نکوئی والے ہیں، جو معزز ہیں اور نکوئی والے ہیں. اب کن ہاتھوں میں ہیں؟ ان ہاتھوں کی تفسیر میں علماء کے الگ الگ اقوال ہیں. یا تو اس سے فرشتوں کے ہاتھ مراد ہیں کہ فرشتے کے ہاتھوں نے لوح محفوظ پہ کلام پاک کو لکھا، یا تو اس سے انبیاء کرام کے ہاتھ مراد ہیں کہ کلام پاک سب سے پہلے انبیاء کرام پہ اترتا ہے، یا تو ان لوگوں کے ہاتھ مراد ہیں جو زمانے رسالت میں اپنے ہاتھوں سے وحی الہی لکھا کرتے تھے. اور ان میں وہ مشہور صحابی حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ عنہما بھی ہیں، کاتب وحی. اس فضیلت میں وہ بھی داخل ہو جائیں گے اگر اس کی یہ تفسیر ہے. یا رسول کہتے ہیں، سفیر، یہاں سفرہ کا لفظ آیا ہے. سفیر کہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان جو رابطہ کرائے. مثال کے طور پر مان لیں انڈیا اور ٹرکی کے بیچ اگر جو ایمبیسیڈر ہے وہ ٹرکی اور انڈیا کی حکومت کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ ترجمان ہوتا ہے بیچ میں. اب فرشتے سفیر یہ معنی کر کے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب کے بیچ میں ترجمان، اللہ کی بات محبوب تک لے کر کے آتے ہیں، رسولوں تک. یا سفرہ سے مراد قیامت تک ہونے والے وہ علماء ہیں جو نبیوں کی تعلیمات کو امت تک پہنچاتے ہیں. اس سے علماء کی فضیلت ثابت ہوئی. تو کلام پاک وہ ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز ہیں، کرام مطلب نرم طبیعت ہیں مومنوں پر، اور بررہ اور متقی ہیں، وہ نیکوکار ہیں. تفسیر مظہری میں کہا گیا کہ اگر اس تفسیر سے مراد علماء کرام ہیں تو علماء کرام کو اگلی جو دو صفتیں بیان کی گئی کرام کی مومنین کے لیے نرم ہے. جس طریقے سے فرشتے نرم ہیں کہ مومنین کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، ایسے علماء کو بھی چاہیے کہ عام عوام کے لیے، عام مومنین کے لیے وہ نرمی کا برتاؤ کریں. اور بررہ، جس طریقے سے فرشتے نیک ہیں، متقی ہیں، اس طریقے سے علماء کو بھی متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اپنے نبی کا وارث سمجھتا ہے. اب آگے کافروں کے بارے میں کہا گیا، اور پھر انسانی تخلیق کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر کتنی نعمتیں کی ہیں. تو جب بھی کوئی نعمت ملے، بھائی اگر کوئی ہمارا نہ جاننے والا بھی ہمارا وہ گر جائے، کیا کہتے ہیں اسے، قلم گر جائے، کوئی اٹھا کر کے دے دے نو تو ہم تھینکس کہہ دیتے ہیں اتنی سی نعمت پر، اتنے سے احسان پہ. تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باپ کے صلب میں رکھا، وہاں ہماری پرورش کی، اس کے بعد جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے شکم میں ہماری پرورش کی مختلف حصوں میں، کبھی ہم نطفہ تھے، ایک قطرہ تھے، حقیر قطرہ، اور اس کے بعد بندھا ہوا خون تھے، جمع ہوا خون، اس کے بعد ہڈیاں بنی، اس کے بعد اس پہ گوشت، پھر ایک خوبصورت انسان. وہاں اللہ نے ماں کے پیٹ میں پرورش کی. پھر جب ہم پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی. ماں کی چھاتیوں سے ہمیں وہ قیمتی دودھ پلایا، اور اس کے بعد ہمارے بھائی بہنوں کے کندھوں کو ہمارے لیے سواری کر دیا. جب ہم مریں گے کتنے بدکار ہوں تو کوئی گھسیٹ کے قبرستان مرکٹ نہیں جاتا، بلکہ وہاں بھی اپنے بھائیوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر کے ہم جاتے ہیں. یہ اللہ کا کرم اور احسان تو اللہ نے دلوں میں ڈال دی بات. اس کے بعد میدان محشر میں جو ہم اٹھیں گے، اگر نیکوکار ہیں تو ہم اپنے اعمال کی سواریوں پہ سوار ہو کر کے جائیں گے. اس کے بعد حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور جنت میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. چلو وہ آخرت کی نعمتیں ہوں نہ ہوں، مگر ہماری پیدائش کے مرحلے میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں اللہ کی ناشکری تو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مگر انسان ناشکری کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، وہ آدمی، وہ انسان مارا جائے، اتنا بڑا ناشکرا ہے. ما اکفرہ، اتنا بڑا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات بتا رہا ہے. من نطفۃ خلقہ، اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا فرمایا. باپ اور ماں کے نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ماں اور باپ کا نطفہ ملا تو انسان کی تخلیق ہو گئی. تو جب انسان ایک حقیر نطفے سے پیدا ہوا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ تکبر نہ کرے، بلکہ عاجزی اور انکساری اس کے اندر ہونی چاہیے. فقدرہ،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے بنایا اور پھر انسان کو مختلف مرحلوں میں رکھا. کیا؟ اس نطفے کو اللہ نے جمے ہوئے خون کی صورت میں بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی صورت میں، پھر اس میں ہڈی، اور پھر اس میں چمڑی، اس کے بعد اس کی صورت، پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نطفے کے بعد اللہ نے انسان کو فقدرہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے مختلف مرحلوں سے گزارا. پیدائش تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف مرحلوں سے گزارا. اور دوسری تفسیر جو مجھے بہت پسند آئی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تقدیر لکھ دی. جو ہی بندے کا نطفہ قرار، ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پاتا ہے، اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اسی بات پہ مقرر ہے. اور اللہ فرماتا ہے 4 چیزیں اس کے لیے لکھ دو. فرشتہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. وہ کیا؟ عمل ہو کہ بندہ کرے گا کیا. حدیث شریف میں ہے کہ انسان برا کام، نیک کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا، یہاں تک کہ تقدیر کا نوشتہ سامنے آ جاتا ہے، اور پھر جنت میں جاتے جاتے وہ دوزخ میں ٹن ہو جاتا ہے، مڑ جاتا ہے. اور اس کے بعد ایسے ہی انسان برے کام کرتا رہتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ دوزخ میں چلا گیا، مگر تقدیر سبقت کرتی ہے، اور پھر وہ انسان کیا؟ دوزخ میں جاتے جاتے جنت میں چلا جاتا ہے. فارسی کی کہاوت ہے تدبیر کنت بندہ و تقدیر کنت خندہ. انسان تدبیریں کرتا رہتا ہے، پلاننگ کرتا رہتا ہے، اور تقدیر کھڑے کھڑے مسکراتی ہے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. تو فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے. پہلی چیز بندے کے اعمال کیسے ہوں گے، کرے گا کیا. دوسری چیز واجل، اس کی موت لکھ دی جاتی ہے کہ اس کی موت کب آئے گی. اور تیسری چیز ورزق، کہ انسان کو کتنی روزی ملے گی. تلاش رزق ہے تجھ کو، رزاق کا خیال نہیں. پیچھے پیچھے بھاگا پھرتا ہے، نمازیں ضائع کرتا، روزے چھوڑتا ہے، مگر رزاق کا خیال نہیں. رزاق نے تو پہلے ہی ہمارے لیے روزی لکھ دی ہے. اور چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے وہ کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت. نیک بخت ہوگا تو جنت میں جائے گا، اور بدبخت ہوگا تو جہنم میں جائے گا. تو 2 تقدیر اللہ نے نطفے سے اسے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اسے مختلف مرحلوں میں رکھا یا اس کی تقدیر لکھی. ثم السبیل یسر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستہ کو آسان کیا. اس کے راستے کو آسان کیا. کیا پہلی تفسیر یہ ہے اس کی پیدائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنایا. اب سوچیں اگر اللہ آسان نہ بناتا پیدائش کو، حالانکہ بہت تکلیفیں ہیں، مگر اگر اللہ کی آسانی نہ ہوتی تو دنیا کا کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے نہ پیدا ہو پاتا. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو گیا تو اب اس کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ رب کی رضا حاصل کر کے وہ جنت میں چلا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ کیپیسٹی دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ اگر وہ اپنے اصل کی طرف پھرے تو وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر کے جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا سکے. ہر انسان کے اندر اللہ نے اپنی معرفت کی کیپیسٹی دی ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں عدد انفس الخلق، جتنی اللہ کے مخلوق ہیں اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں. یہ لطائف کیا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینے میں رکھے ہیں. عالم امر کے قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مومنوں کو بھی دی ہیں اور کافروں کو دی ہیں. تو اللہ نے اپنی معرفت کا راستہ آسان کیا ہے. تو جو راستے پہ چلتا ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر کے وہ جنت میں پہنچ جاتا، اور جو اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ بہک جاتا ہے اور دوزخ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. تو اللہ نے جنت کے راستے کو آسان فرمایا. کیوں؟ انبیاء کرام کو بھیج کر کے، کتابوں کو اتار کر کے، یا انسان کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لطائف رکھ کر کے. یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو آسان فرمایا. دنیا کی زندگی کو ہم نے کل تفسیر میں عرض کیا تھا کہ 7000 سال دنیا کی مدت ہے اور ہماری عمریں 60-70 سال ہوتی ہیں. عام طور سے انسان گناہ زیادہ کرتا ہے. اگر لمبی عمریں 1000 سال ہر انسان کی ہوتی تو کیا ہوتا، جانے کتنا گناہ. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم عمریں دی ہیں، اس میں کم گناہ ہوگا تو ہمیں کم حساب کتاب دینا پڑے گا. تو دنیا جو ہے یہ راستہ ہے، اور اس راستے کو، دنیاوی زندگی کے راستے کو اللہ نے آسان فرمایا ہے. حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کن فی دنیا کا انکا غریب،
او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، اجنبی ہو یا تم مسافر ہو. مسافر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے کا مالک نہیں ہوتا بلکہ گزر جاتا، اسے اپنا نہیں سمجھتا. تو اسے انسان کو چاہیے دنیا میں رہے، آخرت کے لیے کام کرے، اس دنیا کو ہمیشہ کی جگہ نہ سمجھے. جیسا کہ مشرکین سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا میں رہنا ہے، کبھی انسان بن کر کے، کبھی جانور بن کر کے، جیو جنتو بن کر کے. تو یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی نعمتیں بیان فرمائی ہیں. پہلے انسان کو کیا نطفے سے پیدا کیا، پھر مختلف مرحلوں میں رکھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جنت اور دوزخ کے یا اس کے پیدائش کے راستے کو آسان فرمایا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دیا تو اسے قبر تک پہنچایا. اللہ نے موت دیا. موت سے لوگ گھبراتے ہیں. کل ہم نے بتایا تھا نا، اللہ تک پہنچنے کے دنیا میں دو ہی راستے ہیں، ایک نماز کا راستہ اور دوسرا راستہ موت کا. مرنے کے بعد ہی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. موت یہ عذاب نہیں ہے مومنین کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے موت کو یہاں نعمت کی جگہ پہ بیان فرمایا. ثم اماتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کو موت دی، فاقبرہ، پھر اسے قبر تک پہنچایا. موت نعمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ فنا کی جگہ، دار الفنا ہے، اور آخرت دار البقا ہے. موت برج ہے، ایک طرح سے ایک پل ہے جو دار الفنا سے انسان کو نکال کر کے دار البقا تک پہنچاتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. سبحان اللہ. امام طبرانی نے اس کی روایت کی ہے. اور ایک حدیث پاک بڑی پیاری یاد آ رہی ہے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب موت اگر نعمت جنت تک پہنچاتی تو دوزخ تک بھی پہنچاتی ہے کہ نہیں؟ تو نعمت کیسے ہوئی بھیا؟ اگر دوزخ میں پہنچا رہی تو سراسر عذاب ہے. تو کہتے ہیں اصل کے اعتبار سے تو نعمت ہی ہے. اگر انسان، اللہ نے جو راستہ اس کے لیے آسان کیا رسولوں کو بھیج کر کے اور کتاب نازل فرما کے قرآن دے کر کے، اگر وہ اس راستے پہ نہ چلے اور الگ ہو جائے راستے سے، اب کوئی صاحب ایکسپریس وے پہ نہ چلے بلکہ کھائی میں گاڑی کدا دے تو کسے دوشی قرار دیا جائے گا؟ کسے گناہ گار قرار دیا جائے گا؟ سڑک بنانے والے پہ یا گرنے والے پہ؟ سڑک تو بہرحال ایکسپریس وے تو نعمت ہے، غلطی کس کی ہے؟ گرنے والے کی ہے، گاڑی کدانے والے کی ہے. تو ایسے یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ موت جو ہے اصل کے اعتبار سے تو جنت ہی کا راستہ ہے، مگر جو راستہ بدل لے اور انبیاء کرام کی تعلیمات سے ہٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام اتارے ان کی پیروی نہ کرے، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرے، تو غلطی اس کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سردار نے ایک واقعہ، ایک مثال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. قیل علی، اس سے کہا گیا، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سردار نے گھر بنایا اور گھر میں پارٹی رکھی اور ایک شخص سے کہا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دے دو کہ آج ہمارے یہاں دعوت ہے، پارٹی میں لوگ ہیں. تو جس نے اس پکارنے والے کی، اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لی تو گھر میں بھی داخل ہوگا اور پارٹی میں کھائے گا بھی، اور بلانے والا بھی راضی ہوگا کہ ہماری پکار پہ جناب تشریف لے آئے. تو جس نے پکار سنا اسے کتنی نعمت ہے؟ ایک تو یہ کہ گھر میں داخل ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ اچھی نعمتیں کھائے گا، تیسرے یہ کہ وہ گھر والا اس سے راضی ہو جائے گا مالک مکان. اور جس نے پکارنے والے کی پکار نہیں سنی، سن کے انسنا کر دیا اور نہیں آیا، تو نہ تو گھر میں داخل ہوگا، نہ اسے وہ کھانے کی نعمت ملے گی، اور نہ ہی بلانے والا اس سے خوش ہوگا، بلکہ جہاں ملے گا شکایت کرے گا. دنیا میں یہ تو ہوتا ہے، ارے یار بیٹے کی شادی تھی آپ آئے نہیں، ہمارے یہاں پارٹی تھی، ہمارے یہاں افطار پارٹی میں آپ آئے نہیں کہ نہیں. عام طور سے وہ ناراض ہی ہوتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال بیان فرماتے ہیں اللہ وہ مکان مالک ہے، مکان مالک کی مثال اللہ کی ہے. وہ محمد الداعی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعی بلانے والے، والدار، اور وہ گھر جس میں وہ اسلام ہے، والمأدبۃ والجنہ، اور وہ پارٹی، وہ دعوت کیا ہے؟ وہ جنت ہے. امام دارمی نے اس حدیث کی روایت ہے. تو جس نے اللہ کو اپنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار کو سنا، حضور کے کہنے سے اللہ کو اپنا معبود مان لیا اور وہ مسلمان دار اسلام میں داخل ہو گیا، تو سمجھ لو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا، جنت کی نعمتوں سے وہ محسوس ہوگا.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی معنی کر کے ایک روایت نقل کی۔ تو کہاں تک بات ہو رہی تھی؟ اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا، پھر اس نطفے کو مختلف مرحلوں میں رکھا، پھر اس کے نکلنے کا راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، فاقبرہ، اس سے قبر میں داخل فرمایا۔ یہ قبر میں داخل کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ عام جانوروں جیسا برتاؤ نہیں ہوتا۔ کوئی جانور کتنے قیمتی کیوں نہ ہو، لاکھوں کا اونٹ کیوں نہ ہو، جب مر جائے، ذبح شرعی نہ ہو پائے تو لے جا کر اسے میدان میں پھینک آتے ہیں، جسے پرندے کھاتے ہیں، اور بے حرمتی ہوتی ہے، بدبو ہو آتی ہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے انسان کے دیکھنے میں کوئی بھی انسان چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو مومن کافر سب کو شامل ہے۔ کوئی بھی سر روڈ نہیں پڑا رہتا ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو ترس آتا ہے، کسی نہ کسی کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے اور وہ اسے اٹھا کر کے مٹی کے حوالے کر دیتا ہے، تو انسان کی بے حرمتی ہونے سے بچ جاتی ہے۔ ثم اذا شان شرع، اگلی نعمت کیا؟ پھر جب اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھائے گا۔ اب اتنی نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلا لما یقضی امرا، ہاں تو اب تک انسان نے وہ پورا نہیں کیا جو اسے حکم دیا گیا تھا، کیا؟ وہ مسلمان ہو، وہ آخرت پر ایمان لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کرے، یعنی اب تک وہ باس بعد الموت آخرت پہ ایمان نہیں لایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں بیان فرمایا، اپنی قدرتوں کے بارے میں۔ دو صورتوں میں اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا، اب تیسری صورتوں میں اللہ کی رحمت ہی تو ہے، تیسری جگہ پھر اللہ بیان فرما رہا ہے، بار بار ایک مضمون کو اسلوب بدل بدل کر کے، تاکہ انسان کسی نہ کسی صورت میں اس کے دل میں بات اتر جائے، وہ غور کرے اور دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں پہنچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کے راستے کو آسان فرمایا۔ جنت کا راستہ آسان ہے، دوزخ کا مشکل ہے، مگر انسان مشکل کو چنتا ہے، آسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو اپنے کھانے کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ انسان کو جو کھانا ملتا ہے کس طریقے سے پہنچتا ہے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے قاعدے سے پانی کو انڈیلا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پانی گرتا ہے تو زمین کی مسامیں جو ہوتی ہیں کھل جاتی ہیں، پھر زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو اس میں ہم نے کیا؟ اناج اگائے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اگائے، وَقَضْبًا، اور ہم نے چارہ اگائے، وَزَيْتُونًا، اور زیتون اگایا، وَنَخْلًا، اور کھجور اگایا، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات اگائے، وَفَاكِهَةً، اور میوے، وَأَبًّا، اور دوب، گھاس ہے، دوب اگائے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ چیزیں ہم نے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ ہم نے یہ کیوں نعمتیں دی؟ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تب جب وہ آئے گی بہت زیادہ چنگھاڑ والی، یعنی قیامت۔ اب قیامت کی چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور صرف بھائی سے نہیں بلکہ اپنے والدین سے بھی دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنے گھر والی سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھی دور بھاگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اسے پتہ ہوگا نہ بھائی کوئی مدد کر پائے گا، نہ والدین مدد کر پائیں گے، اور نہ بیوی مدد کر پائے گی، نہ بچے ہماری مدد کر پائیں گے، کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ تو جب مدد نہیں کر پائے گا تو کیوں ان کے قریب جائیں؟ اور دوسری وجہ یہ کہ اگر انسان مومن ہے اور اس کا بھائی یا اس کے والدین یا اس کی بیوی اور اس کے بچے کافر ہیں، تو بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے وہ انسان اسے دور بھاگے گا، کافر تھا۔ تو جو کچھ محبت انسانوں کی ہے وہ دنیا میں ہے، آخرت میں اسی سے محبت ہوگی جو اس کے عقیدے والا ہوگا، ہم خیال ہوگا، ہم ایمان ہوگا۔ بڑی پیاری حدیث پاک یاد آئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا یا رسول اللہ، حضور کے میں آنے سے پہلے وہ دونوں جنت میں جہنم میں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کو تکلیف ہوئی، پیارے آقا علیہ السلام نے جب ناگواری کے آثار دیکھے، تکلیف کے آثار دیکھے، فرمایا خدیجہ ان کا حال اگر تم دیکھ لو تو ان سے نفرت کرنے لگو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھلے باپ ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے، بھائی بند ہونے کے ناطے محبت ہوتی ہے، مگر آخرت کی محبت ایسی نہیں ہوگی، وہاں محبت عقیدے کی بنا پر ہوگی، وہاں محبت ایمان کی بنا پر ہوگی، محبت مومنوں سے ہوگی اور کافروں سے بغض ہوگا۔ تو یا تو اس لیے لوگ اپنے رشتہ داروں سے بھاگیں گے کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، یا تو اس لیے بھاگیں گے کہ یہ مومن ہے اور وہ کافر، ظاہر سی بات ہے کافروں کی طاقت زیادہ ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان کہ اس دن ایسی مصیبت ہوگی، ہر انسان پر اس دن ایسی مصیبت ہوگی کہ دوسروں سے وہ لاپرواہ ہوگا۔
حدیث شریف میں ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں لوگ ننگے اور ننگے پیر، ننگے بدن ننگے پیر اٹھیں گے. تو حضرت ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیا انسان ایک دوسرے کی شرمگاہ تب نہیں دیکھیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب پر ایسی مصیبت ہوگی کوئی کسی کو تکے گا نہیں، وہ اتنا خطرناک دن ہوگا. امام طبرانی نے اس حدیث کی روایت کی ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ. اب نیکوکاروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اسی میدان محشر میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو صبح کی طرح چمک دمک والے ہوں گے، جگمگا رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنسنے والے ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے. یہ کن کے چہرے ہوں گے؟ یہ مومنین کے چہرے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. چہرے ایسے ہوں گے جن پہ گرد و غبار پڑا ہوگا. ترحقها قطرہ، اور ان پہ تاریکی چڑھ رہی ہوگی. غبرہ بھی کہتے ہیں غبار کو، اور قطرہ بھی کہتے ہیں غبار کو. پانی کے اوپر جو گندگی ہوتی ہے اسے غبرہ کہتے ہیں، اور پانی کے نیچے جو کیچڑ ہوتا ہے، کیچڑ کالا ہوتا ہے نا، اسے قطرہ کہتے ہیں. تو ان کے چہرے پہ صرف غبار بھی ہوگا اور کالک بھی ہوگی، کافر ہوں گے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اور جن کے چہرے پہ یہ سیاہی ہوگی یا گرد و غبار ہوگا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہی کافر اور فاجر ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کفر کیا اور فسق و فجور کیا. ان کے چہرے پہ گرد و غبار ہوگا اور ان کے چہرے تاریک ہوں گے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ رب من کل ذنب. خدا حافظ.